مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربیع الثانی ربیع الغوث کا مہینہ جاری و ساری ہے، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ اسلامی تاریخ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے اور اس تاریخ آنے والی تاریخ کی مناسبت سے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، کنیت باپ کے نام سے یا بیٹے کے نام سے ہوتی ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، قاسم آپ کے بیٹے کا نام۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن، حسن مشتبہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام۔ تو یوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد، آپ کی ولادت 470 ہجری کو ہوئی، بغداد شریف کے قصبے جیلان کے اندر ولادت ہوئی۔ اس میں آپ کو جیلانی کہتے ہیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کا وصال 561 ہجری کو، یوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 91 سال عمر مبارک بنتی، 470 ہجری کو ولادت ہے اور 561 ہجری کو آپ کا وصال۔ آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف کے اندر ہے، کیونکہ جب علم دین کے لیے آپ نے سفر کیا تو ساری زندگی آپ نے بغداد شریف کے اندر گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی وہ خدمات کی کہ اس دور کے اولیاء نے، علماء نے اور بعد والوں نے آپ کو بڑے بڑے القاب دیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ محبوب سبحانی آپ کا لقب، رب کے خاص محبوب محبوب سبحانی۔ غوث الثقلین، یعنی جنوں کے بھی غوث اور انسانوں کے بھی غوث، غوث الثقلین آپ کا لقب۔ غوث اعظم آپ کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑے غوث۔ ویسے تو ہر دور میں کتب الاقطاب ہوتا ہے جسے غوث کہتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی کی آمد تک تمام غوثوں سے بڑھ کر فضیلت غوث اعظم کی، یعنی درمیان میں آپ کے پائے کا کوئی ولی نہیں۔ آپ سب پر آپ اور اپنے فضیلت دی۔ آپ کی ڈپٹی امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی کی آمد تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ مطلق جب بھی غوث اعظم بولا جاتا ہے تو اس سے خود شیخ عبد القادر جیلانی مراد ہوتے ہیں۔ اپنے دور کے اولیاء پر فضیلت، بلکہ ما قبل اولیاء پر فضیلت، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، ائمہ مجتہدین کے بعد رب تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ کہ صحابہ تو افضل ہی افضل ہے، صحابہ کے بعد جو خیار تابعین ہیں، بڑے تابعین، وہ غوث پاک سے افضل ہے، اور جو ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم ہو گئے، امام مالک وغیرہ ہو، یہ غوث پاک سے افضل ہے۔ لیکن ان کے بعد مرتبہ غوث پاک کا، اور امام مہدی تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی یا غوث اعظم امام حسن عسکری سے لے لیں، اس لیے غوث پاک کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ محی الدین آپ کا لقب ہے، آپ نے دین کو گویا کہ زندہ کر دی، حیات نو بخشی، اتنا دین کا کام کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، علم دین کو پھیلایا، کئی غیر مسلم نے آپ کے آخر پر اسلام قبول کیا، لوگوں کی اصلاح ہوئی، لوگ نیکی کی طرف آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین لقب کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ 511 ہجری کو میں
کسی دوسرے شہر سے بغداد کی طرف آ رہا تھا، جمعے کا دن، تو راستے میں دیکھا کہ ایک انتہائی نحیف شخص موجود، کمزور شخص، نحیف شخص موجود، لاغر زمین پر پڑا ہے۔ تو مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے اٹھاؤ، سہارا دو۔ وہ صرف ماں کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر جیسی سہارا دیا تو وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اس میں قوت آ گئی، چہرے پہ شادابی آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے نانا جان کا دین، میں کمزور تھا، ناتوان تھا، لاغر تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا تو رب تعالیٰ نے مجھے قوت عطا فرمائی۔ آپ محی الدین ہیں، آپ محی الدین ہیں۔ وہ سے بات کہتے ہیں، میں بغداد آیا تو سب سے پہلے جو مجھے شخص ملا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ یا محی الدین، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جمعے کے بعد لوگ میری طرف ٹوٹ پڑے، جو ملتا میری دست بوسی کرتا، مجھے کہتا محی الدین، محی الدین۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے کسی نے مجھے محی الدین نہیں کہا، لیکن جب سے وہ غیبی اشارہ ہوا، اس کے بعد سے جس سے ملتا تھا وہ مجھے محی الدین کا لقب دیتا تھا کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے محی الدین۔ غوث ثقلین ہے، جن انسانوں کی غوث ہے۔